ناظرین، ایک درد بھرا واقعہ پیش آیا۔ عاصم جمیل بن مولانا طارق جمیل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس طرح انہوں نے بہت سارا وقت ڈپریشن میں گزارا اور اس کے بعد کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، آپ نے خود سننا ہے ان کے بڑے بھائی مولوی یوسف جمیل صاحب سے، اور اس بات کا رد جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا وغیرہ وغیرہ، آپ خود سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک سنیے گا۔ اس کے بعد اس موضوع پر آپ سنیں گے ڈاکٹر اسرار احمد سے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ میں انتہائی بوجھل دل سے، انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی، جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے۔ لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں، مختلف خبریں، غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں۔ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی، کوئی دشمنی تھی، کسی نے حملہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔ انسان پر 2 طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا، صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتا، اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ 2 مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے۔ ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا، اور روشن رخ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے، اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے۔ اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا، وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے۔ سجا کے 2 معنی ہے، سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے؟ اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے۔ رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور ہنگامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے، یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا۔ تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک یہ سمجھیے کہ جز ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ،
آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے آدمی، اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساتھ اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے، کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے، اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے فوت ہو چکا ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا تو وہ یتیمی کا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی۔ عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے۔ عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ آیا ہے، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باہر رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ایسی موہنی صورت، اسے قتل کر لیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ ہوا ہے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی۔ وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو بیان ہوتا ہے وہ کافی قابل توجہ ہوتا ہے، اگر آدمی شروع سے توجہ کے ساتھ سنے تو آخر تک پھر بات ساری سمجھ آ جاتی ہے۔ اصل میں یہاں تذکرہ چل رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایک حالت طاری ہو گئی تھی جس کو ڈاکٹر صاحب قبض کی حالت سے جو ہے تعبیر کر رہے ہیں۔ قبض سے مراد ایک طبیعت کے اندر بندش سی، یعنی کسی سے بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا، بس اکیلے ہو جانا، تنہائی پسند کر لینا، اور بس کسی سے بات نہیں کرنی، کسی کی سننی نہیں، گوشہ نشین ہو جانا۔ تو وہ کیفیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طاری ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات سنائیں، یہ اتاری۔ جب سورہ والضحیٰ اتری تو اس سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے اپنے احسانات جتلا رہے ہیں۔ ایک طور پر دیکھا جائے، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ علم یجد کا
یتیمن فآوا کہ آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو یتیمی کی حالت میں کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا، کہ آپ کے اوپر دستے شفقت رکھنے والے ہم نے پیدا کر دیے۔ آپ کے والد نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے، والدہ ہی تھوڑے 6 ماہ بعد وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئیں، تو پھر کون؟ آپ یتیم ہو گئے، آپ کو پھر ہم نے ٹھکانہ دیا آپ کے چچا کی صورت میں، آپ کے دادا کی صورت میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے احسانات جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ دے دے گا جس سے آپ جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو چلیے آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ جبکہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال، اور سوال کرنے والا کوئی مالی مدد کے لیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچہ انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے۔ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت جس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر کا اختتام کیا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کو کیا کیجئے؟ بیان کیجئے، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو آپ پر ہیں، بے شمار نعمتیں، ان کو آگے بیان کیجئے۔ اس میں بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، تو اگر اس بندہ اس نعمت کا استعمال نہ کرے تو نعمت کا استعمال نہ کرنا بھی ناشکری کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور استعمال کرنا، اظہار نعمت، دکھانا کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اور اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اپنے اوپر لگانا، بچوں پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے اظہار نعمت، کہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، اللہ کے لیے دکھا رہا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، میرے جسم پر، میرے بدن پر عمدہ سے عمدہ کپڑے ہیں، میں اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں، میں اپنے گھر والوں پر اچھا خرچ کرتا ہوں، یہ ہے اظہار نعمت۔ جب بندہ یہ اظہار نعمت کر رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب اپنی نعمت کو انسان چھپائے، اللہ نے نعمت دی ہے، اچھا مال دیا ہے، کھانے کو اچھی خوراک ملی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کر رہا ہے کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہن کے رکھے ہوئے ہیں، بتکلف، تو یہ ہے کفران نعمت کی ناشکری، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کر کے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، زبان حال سے بھی اور اس کے بعد زبان قال سے بھی، اپنی چال چلن سے بھی، اپنے طور طریقوں سے بھی، کہ بھئی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔